اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے لاکھ کروڑ احسان کہ جس کی وجہ سے ہم آج 8 پارے مکمل تفسیر کے پڑھ کے 9ویں پارے کا آج باقاعدہ آغاز کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف اردو ترجمہ اور تفسیر اور اس کے گزشتہ اسباق پارہ نمبر 8 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ جو تقریباً آدھا پچھلے پارے میں ہے اور باقی کا آدھا آج والے پارے میں ہم پارہ نمبر 2 سے شروع کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں بغور۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب ضرور ہم تمہیں نکال دیں گے اے شعیب، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معک تمہارے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، او یا لتعودن ضرور تم آ جاؤ گے، فی ملتنا ہمارے دین میں۔ قال فرمایا یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کنا کارہین کیا اگرچہ ہم ہوں بیزار۔ تو گزشتہ پارے میں آیت نمبر 87 تک جو ہم نے پڑھا تھا وہاں پر ہم نے ذکر پڑھا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی، کس طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور دین کی تبلیغ کی۔ اب یہاں پر مراد قوم کے کافر سردار، جیسا کہ اگر پاسٹ میں شان نزول میں وہ سینیریو ہم ذہن میں لے کے آئیں جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بڑی طاقتور قوم تھی اور تجارت کے اعتبار سے اس قوم کو ایک خاص خصوصیت حاصل تھی، جغرافیائی اعتبار سے کہ وہ اس جگہ تھی جہاں پر موسم سرما، موسم گرما، ہر موسم میں تجارت عام تھی، لوگ آتے تھے، نفع اٹھاتے تھے۔ تو جب اس قوم نے اعمال بد شروع کیے، ناپ تول میں کمی اور ناقص مال لوگوں کو دینا شروع کر دیا، عیب دار مال لوگوں کو دینا شروع کر دیا، اس کے علاوہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی قوم، حقوق اللہ میں بھی کوتاہی، حقوق العباد میں بھی کوتاہی۔ تو رب العالمین نے جب اپنے نبی کو وہاں مبعوث فرمایا جنہوں نے تبلیغ کی، تو قوم کے کافر سرداروں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ تم اپنے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور والذین آمنوا معک اور جو تمہارے ساتھ ایمان والے ہیں ہم ان تمام کو لنخرجنک ہم نکال دیں گے اس بستی سے۔ یعنی قوم کے کافر سرداروں نے ایک طرح سے دمکانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے ہی نکال دیں گے اگر آپ نے اس طرح تبلیغ کرنے سے آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کے ساتھ اہل ایمان کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ یہاں ایک آپشن ہے آپ کے پاس اور وہ کیا ہے، او لتعودن فی ملتنا، آپ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، یعنی نعوذ باللہ ہم جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم جو غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہیں، آپ بھی ہمارے دین میں آ جائیں تو آپ کی ہم جان کو چھوڑ سکتے ہیں، بخش سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ انہوں نے انبیاء کو، اب دیکھیں ہر نبی کو ہر دور میں جٹلایا گیا، صالحین کی تعداد بہت کم رہی اور جٹلانے والوں کی بہت زیادہ رہی۔ اور اس سے یہ چیز کو بھی ذرا سمجھیے گا اس پوائنٹ کو کہ یہاں پر سرداروں کا ذکر ہی خاص طور پر کیوں کیا گیا، حالانکہ ان کے پیشوا بھی تو تھے نا، ان کے پیروکار بھی تو تھے نا، پیشوا پلس پیروکار دونوں ہی جٹلانے والے تھے اور میجورٹی آف پیپل حضرت شعیب علیہ السلام کو جٹلاتے تھے اور بہت کم لوگ تھے اہل ایمان۔ تو
یہاں پر حکمرانوں کا، سرداروں کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں اور مسلمان رہنماؤں کے اعمال، اخلاق اور کردار کی درستگی نے ہی جہاں مسلم عوام کی سیرت و کردار کو بدل کر رکھ دیا، وہیں غیر مسلم بھی اس سے بہت متاثر ہوئے اور ان میں سے بہت سے دامن اسلام سے بھی وابستہ ہوئے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، مسلمان حکمرانوں کی خاص طور پر بات کی جائے اور پھر اس کے ساتھ عوام الناس کو ریلیٹ کیا جائے، تو عوام کیوں اس قدر پسحالی کا شکار ہے؟ کیونکہ حکمران ہی غیرت چھوڑ چکے ہیں۔ کس طرح سے اگر قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے، اگر کہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہو، اس قوم سے قطع تعلقی، اس ملک سے قطع تعلقی کرنے کے بارے میں مطالبہ کیا جائے، تو حکمرانوں کے سروں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ کیوں اس چیز کو اتنا بودر نہیں کرتے؟ وہ کیوں اپنی اصل، اپنے جو دین کی جو حسن ہے، یعنی جو دین کی ضروریات ہیں، ضروریات دین، ان کا خیال کرنے والوں میں سے نہیں رہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب حکمرانوں کی طرف سے نااہلی ہوتی ہے تو عوام بھی نااہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب حکمران ہی، اگر دیکھیں نا، مسلم وومن پردے کے بارے میں اگر حکمران یہ چیز اپلائی کر دیں عوام کے اوپر کہ یہ ایک مسلمان عورت کی جو اہمیت ہے پردے کی، اس کو اس طرح سے با پردہ رہنا چاہیے، اور مسلمان مردوں کو کس طرح سے اپنی نظریات کی، اپنی نظروں کی، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں کس طرح رکھنا چاہیے، اور کس طرح مسلم عورت کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے، کس طرح مسلم مرد کو، تو یہ جب حکمران ہی چیزیں اپلائی کریں گے عوام پر تو ہی عوام ان کو فالو کرے گی۔ جس طرح سے وہ حکمران کریں گے، جس طرح کے وہ قواعد و ضوابط لے کر آئیں گے، عوام نے تو ان کو فالو کرنا ہی ہے۔ تو اگر حکمران لبرل وے میں اس طرح سے عوام کے اوپر ڈھیلا چھوڑ دے، عوام کو جو چاہیں، جیسا چاہیں لباس پہنے، جو چاہیں دیکھیں، جو چاہیں بولیں، جس طرح چاہیں رہن سہن کا اپنا طریقہ ہے، تو پھر عوام بھی ویسے ہی کرے گی۔ تو مسلم حکمران جب غیرت مند تھے، مسلم حکمران جب اسلام کو فالو کرنے والے تھے، تو نہ صرف عوام میں تبدیلی آئی بلکہ غیر مسلم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ انفارچونیٹلی ابھی ریسنٹلی پچھلے ویک کی بات ہے، نیوز ہے کہ سندھ اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ والا بل پیش کیا گیا ہے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے، حکمران کیا چاہ رہے ہیں اب یہاں پر؟ اب ہم حضرت علی کا دیکھیں تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی لے کر ہے، تو ایسا کوئی اسلام میں ہوتا 18 سال والا کنسیپٹ، تو حضرت علی کیوں چھوٹی عمر میں اسلام قبول کرتے؟ اسی طرح سے حضرت ابن افرا جو ہیں، جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا غزوہ بدر میں، وہ بھی کم سن تھے، کم عمر تھے، لیکن کس طرح غزوات میں شرکت کی۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو لنک ہے وہ ایک قرآن سے آ کے جڑتا ہے۔ جب قرآن ہاتھ میں ہے نا، حکمرانوں کے بھی عوام کے بھی، تو ہی فلاح ہے۔ اب جب حکمرانوں نے دین نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، تو پھر وہ اپنی وہی بلنڈرز نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، جو ان کی کم عقل میں جو چیز بات آتی ہے وہ لاگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب قرآن اور حدیث اور علماء سے رائے لیں گے تو پتہ لگے گا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رائے دیتا ہے۔ تو جب حکمران بہکتے ہیں تو عوام ان کو فالو کرتے ہوئے بہک جاتی ہے، اور اگر حکمران صحیح ہوں تو عوام بھی درستگی کی طرف چل پڑتی ہے۔ اس چیز کی گواہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ اب وہ پوری کی پوری قوم کیوں اپنے حکمرانوں، اپنے سرداروں کے پیچھے لگی تھی کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد کہے ہم تو ان کے پیروکار ہیں، اور قوم کے آباء و اجداد کیا کہہ رہے تھے، یہ ہمارے سامنے مکالمہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے۔ وہ کیا کہتے تھے، یا تو ہمارا دین قبول کر لیں یا تو ہم اپنے شہر سے ہی نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، آگے ذکر کرتے ہیں قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا۔ پڑھتے ہیں ترجمہ، بے شک تو پھر ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اور ہم مسلمانوں میں سے کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب ہے، اور اہل ایمان کی جو آپ نے نمائندگی کی ان کی طرف سے جواب ہے ان سرداروں کو، کیا کہ ہم اہل ایمان کے لائق نہیں کہ ہم دین کے
ہم جو دین کو قبول کیے بیٹھے ہیں اور حق ہمارے سامنے واضح ہے، اس کے باوجود ہم اپنا دین چھوڑ کے تمہارے دین میں آ جائے، ہماری نہ مسلمانوں کی شان کے لائق ہے اور نہ ہمارا مذہب ہی اس طرح ہے کہ نعوذ باللہ نامکمل ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو سیکیور نہیں فیل کر رہے، ہم ہر طرح سے مطمئن ہیں اپنے مذہب کو لے کے، اور ہم مسلمانوں میں سے کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ تمہارا دین قبول کرے۔ اور اللہ کے، اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا انہوں نے کہا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، علی اللہ توکلنا۔ اب توکل کیا ہے؟ دیکھیں توکل کا مفہوم ذرا سمجھ لیں کہ اسباب پر اعتماد کرتے ہوئے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ اسباب بھی اختیار کرنے اور پھر ان کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اے اللہ عز و جل، ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، تو مسبب الاسباب ہے، تو ہم نے کام ہر طرح سے ممکن کوشش کی اس کو بہتر کرنے کی، آگے ہم تجھ پہ چھوڑتے ہیں تو ہمارا کام بہتر فرما دے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر؟ یعنی ایک اونٹنی ہے اس شخص کے پاس اور وہ اس کو باندھ کر اللہ پر توکل کرے کہ یہ یہیں پر رہے گی، یہ نہیں جائے گی، نہیں بھاگ جائے گی، یا اس کو کھلا چھوڑ کے میں توکل کروں جی اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ رکھنے والا ہے اور اس کو بچانے والا ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی، نہ لاپتہ ہوگی نہ خود جائے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم اونٹنی کو باندھ کر توکل کرو، یعنی سبب اختیار کرو پھر توکل کرو۔ اب یہاں پر ڈیفینیشن مکمل نہیں ہوتی، یہ جامع ڈیفینیشن ہے، لیکن ایک لیول انسان کی زندگی میں وہ بھی آتا ہے جب اس کو ظاہری طور پر کوئی راہ دکھائی نہیں دی جا رہی ہوتی، اس کو لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد اندھیرا ہے، اسے کوئی سبب نہیں نظر آ رہا ہوتا اپنے ارد گرد جس کو وہ اختیار کرے، تو ایسے میں وہ کیا کرے؟ کیا وہ ایسے میں توکل نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو توکل کر کے دکھایا نا، بے شک یہ انبیاء کے توکل کا لیول ہے، یہ صالحین کا، یہ اللہ کے اولیاء کے توکل کا لیول ہے، لیکن ہم اللہ کے نیک بندے کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر ہمارے ہاں بھی ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں ہمیں نظر آ رہا، نہیں دکھ رہا، تو اٹ نوٹ مینس کہ ہم توکل کرنا چھوڑ دیں گے، ہم توکل پھر بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری صورت آپ کو بتا رہی ہوں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اب آگ میں جب ایک انسان کو ڈالا جائے تو اس کے سوا اس کو کیا ہے کہ وہ آگ نہیں چھوئے گی، ان کے پاس بھی سبب اس وقت نہیں تھا، لیکن توکل تھا، اور توکل اللہ کی ذات پہ تھا کہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پر ہوں، میں جب حق پہ ہوں تو میرا اللہ مجھے بہترین راہ دکھانے والا اور بچانے والا، اور ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو، کین یو امیجن کہ ایک آگ ہے وہ کسی چیز کو جلا نہیں رہی، ایک ہو سکتا ہے ایسے ممکن ہے کہ ایک انسان آگ میں ڈالا جائے اور وہ زندہ رہ جائے، بچ جائے، اور اس کے جسم تک خراش تک بھی نہ آئے اس کے جسم پر؟ تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر دکھایا کہ اے میرے بندو کہ اگر تمہیں کوئی راہ ظاہری طور پر نظر نہ بھی آ رہی ہو تو مجھ پر پھر بھی توکل کرو۔ تو یہ توکل کا مفہوم ہے، علی اللہ توکل۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا ان سے کہہ رہی ہے، اور آپ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے نہیں ڈرتے، نہ میرے اہل ایمان جو مسلمان بھائی ہیں وہ تم سے ڈرتے، بالکل بھی نہیں ڈرتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، اسی پر ہم توکل کرتے، بھروسہ رکھتے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اب آپ کی یہ دعا تھی کہ اب جب صبر ہو گیا، قوم کو ہر طرح سے تبلیغ کر دی، قوم ہدایت کی طرف نہیں آئی، تو حضرت شعیب نے کیا دعا کی کہ اللہ فیصلہ فرما دے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان، بیننا و بین قومنا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرما دے، حق کے ساتھ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ، وہ کافر، اس قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے، یعنی اب وہ کافر سردار اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ راہ ہدایت کی طرف نہیں آئے، اور جو قوم کے لوگ اسلام قبول کرنے کی نیت سے، حضرت شعیب علیہ السلام کے تابع ہونے کی نیت سے، اسلام کو سمجھنے کی نیت سے ان کے قریب آنا چاہتے، تو قوم کے کافر سردار انہیں بھی ڈرا دھمکا دیتے کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے اگر تم نے شعیب کی بات مانی۔ تو یہاں پر یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین کو نہ سمجھنا اور باطل پرست رہنا، باطل پر رہنا اور اپنے آپ کو حق پر سمجھنا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے دور کی گمراہی، دلال مبین کہا گیا اس کو،
کہ واضح ان کی گمراہی ثابت ہو چکی، جو اپنے آپ کو جو گمراہ ہیں بھی ہیں اور اپنے آپ کو صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ جو نبی کے قریب جا رہے ہیں کافر سردار، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے نبی کی پیروی کی تو تم گمراہ ہوگے۔ تو آج کے دور میں جو احادیث کے منکرین آ رہے ہیں، جو سنت کے منکرین آ رہے ہیں نعوذ باللہ، ان کو اس آیت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس قدر امپورٹنٹ سے ثابت نہیں کرتے جس طرح قرآن کریم ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت ہر طرح سے، ہر لحاظ سے افضل ہے اور ضروری ہے کہ اس کو بھی سمجھا جائے، ریلیٹ کیا جائے قرآن پاک سے۔ بلا شبہ قرآن کو سنت پر عمل کیے بغیر ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ تو وہ لوگ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی سنت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اپنے خطبوں میں یا اپنی زبان سے، اپنے طور طریقے سے، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ بھی تو قوم کے کافر سردار تھے نا جو ایسا کہتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انہیں ایک زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا وہ ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ استغفر اللہ۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، پہلے انہوں نے کیا کہا قوم کے کافر سرداروں نے قوم والوں کو کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم اذا لخاسرون، تم نقصان اٹھانے والے ہوگے، نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ پھر رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا، فیصلہ فرما دیا، بہترین فیصلہ کرنے والے نے بہترین فیصلہ کر دیا، اور پھر کہا کہ جن لوگوں نے میرے نبی کو جھٹلایا تھا کانوا هم الخاسرین، ان لوگوں نے حقیقی طور پر نقصان اٹھایا۔ اور جس طرح میں نے انٹروڈکشن حضرت شعیب کی قوم کا دیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین بعض روایات میں بالکل قریب قریب کی بستیاں تھیں تو ان کو ایک ہی کہا گیا، بعض میں ان کو الگ الگ کہا گیا۔ اصحاب الایکہ کو گاؤں والے، اصحاب مدین کو شہر والوں کی طرف نسبت دی گئی جغرافیائی اعتبار سے۔ بہرحال ان مختلف اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اصحاب ایکہ اور اصحاب مدین دونوں کی طرف جو ہے وہ مبعوث فرمایا تھا۔ اصحاب ایکہ تو ابر سے ہلاک کیے گئے، ابر بادل کو کہتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل عذاب کی میں نے وہاں پر بھی بتائی ہے اس لیکچر میں، اگر آپ نے نہیں سنا تو یہ پلے لسٹ یہاں موجود ہے، اصحاب ایکہ حضرت شعیب کی قوم، وہاں پر جا کے آپ لیکچر سن لیجئے گا مزید ڈیٹیلز کے لیے۔ تو کیا ہوا تھا پھر کہ وہ بادل کے نیچے آئے تھے، پہلے شدید توڑ کی گرمی پڑی اور جب بادل آئے تو اس کے سائے میں سارے لوگ جمع ہو گئے، پھر اس بادل سے آگ برسی، عذاب برسا۔ تو دیکھیں جب اللہ راضی نہ ہو تو دیکھیں بادل کتنی اچھی چیز ہے اور سایہ کتنی اچھی چیز ہے۔ وہ بادل جو رحمت، قرآن کریم میں بارشوں کو بادل کو رحمت کہا گیا ہے، تو جب یہ بادل آئیں اللہ ناراض ہو تو یہ بھی رحمت نہیں بنتے۔ جس شخص سے اللہ راضی ہو اس سے وہ چیز جو باقیوں کے لیے رحمت ہوتی ہے اس شخص کے لیے نہیں ہوتی۔ اب اللہ ناراض تھا، اللہ راضی نہیں تھا، تو ایسے لوگ جب بادل کے سائے کے نیچے جمع ہوئے تو اللہ نے ان بادلوں کے ذریعے آگ برسائی جس سے وہ تمام کے تمام نیست و نابود ہو گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اصحاب ایکہ پر ابر سے ان کو ہلاک کیا گیا تھا، اور اصحاب مدین جو ہے وہ زلزلہ میں گرفتار ہوئے تھے اور ایک ہولناک آواز سے تمام کے تمام ہلاک ہو گئے تھے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا، وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور کہا اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، البتہ تحقیق میں نے اپنی تبلیغ جو ہے رسالات ربی، میں نے پہنچا دیے تمہیں اپنے رب کے تمام پیغامات، وَنَصَحْتُ، اور میں نے خیر خواہی کی، لَكُمْ، تمہاری، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو کیسے میں غم کروں کفر کرنے والی قوم پر۔ یعنی اب میں نے تو تم تک حق بات پہنچا دی تھی، تم نے اس کو جھٹلایا، تم نے حق بات کو نہیں ایکسیپٹ کیا اور تم جھٹلانے والوں میں سے ہو گئے، تو اب دیکھو تمہارا کیسا انجام ہوا، اور میں تمہاری اس حالت پر کیوں غم، حالانکہ قوم تھی نا، قوم کے لوگ تھے، تو مجھے اس بات کا کیوں تم پر غم ہو، تم میرے اللہ کے جب فرما بردار نہ رہے، تم اللہ کے پیغامات کے تابع نہ رہے، تو پھر آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم مردود ہو، اور تم دنیا میں بھی جس طرح عذاب میں مبتلا ہوئے
آخرت میں بھی اسی طرح رسوا کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔